بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں ڈرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف نبی نہیں بلکہ ام الانبیاء بھی ہیں۔ ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ گویا نبوت کا خاندان ہے، اور کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں اس خاندان کے لوگ کہ اتنے سارے انبیاء کرام ان کے گھرانے میں موجود ہیں۔ ایک بڑا عالم یا بڑا بزرگ کسی خاندان میں موجود ہو تو اس خاندان کے افراد میں دینداری کا انس دوسروں کے مقابلے میں غالب ہوتا ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر کسی اللہ والے کا خصوصی نگاہ ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جس خاندان میں اتنے سارے انبیاء کرام موجود ہوں، اس خاندان کے ہر فرد کو کیسی دینداری اور دین پر استقامت و ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور کیسی دینی و ایمانی غیرت و ہمت کوٹ کوٹ کر ان کی رگ و ریشہ میں سمائی ہوگی۔ اس گھر کے ذریعے ذرے ذرے اور ایک چیز سے دین و ایمان کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ گھر کا پورا ماحول اور پوری فضا اللہ کے ذکر سے معمور ہوگی۔ اس خاندان کے بارے میں بت پرستی اور کفر و ادراک کا کسی کو اہم وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سب کے باوجود جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو وہ اپنی اولاد کے دین و ایمان کے بارے میں ڈر رہے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں میری وفات کے بعد دین و ایمان سے ان کا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ چنانچہ ان کا واقعہ مشہور اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اس وقت اپنی سب اولاد کو جمع کر کے ایک سوال کیا کہ میری وفات کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وہ اولاد بھی آخری نبی کی ہی ہے اولاد تھی۔ انہوں نے برستا جواب دیا، ابا جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے، اور آپ کے آبا و اجداد و ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی رب ہے، اور ہمیشہ اس کی تابعداری کرتے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ خود نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور خاندان نبوت کے فرد ہیں، وہ بھی ایمان پر خاتمہ اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ جمع ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کی دعا کو الفاظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے دنیا اور آخرت کے کام بنانے والے ہیں۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ سارے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین و ایمان کی سلامتی اور حسن خاتمے میں حد درجہ فکر مند رہتے تھے، اور سوء خاتمہ بغیر ایمان کے موت سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پر خاتمہ یقینی تھا، سینکڑوں احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین و ایمان پر استقامت و ثابت قدمی کی دعا مانگنا اور کفر و تدراگ اور نفاق سے کثرت سے پناہ مانگنا ثابت ہے۔ بطور نمونہ کے چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ اللہ سے دین پر استقامت کی دعا مانگتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نوس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما وغیرہ ہم کئی صحابہ سے حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت شہر بن حوبش فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو کون سی دعا زیادہ مانگا کرتے تھے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کے ساتھ جما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ میں آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ جس کے دل کو چاہتا ہے دین پر باقی رکھتا ہے، اور جس کے دل کو چاہتا ہے دین سے پھیر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب انتہائی لمبی و جامع دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مانگی تھی، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ مجھے ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ جس کے بعد کفر نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر، فقر اور قبر کے عذاب سے،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ میں آپ کی معزز ذات اور آپ کے عظیم حکم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آگ اور کفر اور فکر سے پناہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے اسلام کی حفاظت فرما کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، اور میرے اسلام کی حفاظت فرما بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور میرے اسلام کی حفاظت فرما سونے کی حالت میں بھی، اور میرے اوپر دشمنوں اور حسدوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بے بسی، سستی، بزدلی، بڑھاپے، دل کی سختی، غفلت، اچانک قتل ہونے، ذلیل ہونے اور مسکین ہونے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں فقر، کفر، نافرمانی، جھگڑے، نفاق، شہرت اور یارکار سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں بہر پن، گونگے پن، پاگل پن، کھوڑ برس اور دوسرے خطرناک بیماریوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں لڑائی، جھگڑے اور نفاق اور برے اخلاق سے۔